بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے طالبات آپ خیریت سے ہوں گی۔ اسلامیت اختیاری 4th ایئر کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج پڑھیں گے حدیث نمبر 4 خلاف ایمان اعمال۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی زانی حین یزنی، نہیں کوئی زانی زنا کرتا، حین یزنی جب وہ زنا کرتا ہے، وہو مومن اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی نہیں زنا کرتا کوئی زانی جس وقت وہ زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن ہو، یعنی وہ مومن نہیں رہتا زنا کرتے وقت۔ ولا یسرق السارق حین یسرق، اور کوئی مومن چوری نہیں کرتا، یعنی نہیں چوری کرتا کوئی چور جبکہ وہ مومن ہو۔ ولا یشرب الخمر حین یشربھا، اور نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جب وہ مومن ہو۔ ولا ینتہب نہبۃ، اور نہ ہی لوٹتا وہ کسی کا مال۔ یرفع الناس الیہ ابصارہم، کہ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہوں آنکھیں اٹھا اٹھا کر۔ حین ینتہبھا، جب وہ اسے لوٹتا ہے، وہو مومن اس وقت وہ مومن ہو۔ ولا یغل احدکم، اور نہیں تم میں سے کوئی ایک خیانت کرتا، حین یغل وہو مومن، جب وہ خیانت کرتا ہے جبکہ وہ مومن ہو۔ فایاکم وایاکم، پس تم اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اس میں زنا، چوری، شراب نوشی، قتل و غارت گری اور خیانت جیسی اخلاقی کمزوریوں اور حرکتوں کو ایمان کے منافی قرار دیا گیا ہے، یعنی جس وقت کوئی مومن یہ حرکات اور جرائم کرتا ہے وہ ایمان کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں کے کرنے والا جس وقت یہ گناہ کرتا ہے وہ پورا مومن نہیں ہوتا اور اس میں ایمان کا نور بھی نہیں رہتا۔ اس حدیث کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے بالکل نکل گیا اور اب اس پر اسلام کی بجائے کفر کے اعمال جاری ہوں گے اور آخرت میں اس کے ساتھ کافروں والا معاملہ ہوگا، بلکہ مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص حقیقی مومن نہیں رہتا اور حقیقی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، جو مسلمان کی اصلی شان اور جو اللہ کی محبت ہے۔ علماء اور محدثین نے یہاں نفی مطلق نہیں بلکہ نفی کمال مراد لی ہے، یعنی ان جرائم کا مرتکب شخص کامل مومن نہیں، کیونکہ اس کے تمام جرائم ایمان کے منافی ہیں۔ ایمان کا مصدر امن ہے، لہٰذا امن اور سلامتی کا مومن داعی ہوتا ہے اور اس کا وجود سراپا رحمت اور شفقت اور خیر خواہی اور ہمدردی ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں اصلاح اور فلاح کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ بعض گناہوں کے ارتکاب پر شریعت نے حد مقرر کی ہے، یہ وہی گناہ ہیں جن کے ارتکاب سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، نظام تمدن میں خلل پیدا ہوتا ہے اور مسلم معاشرے سے اطمینان اور سکون قلب رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ گناہ، کچھ معاصی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ 2-4 بار ارتکاب کرنے سے ان کی لت پڑ جاتی ہے، پھر ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے گناہ اور معاصی میں محض آخرت کے عذاب کا خوف دلانا اور نصیحت کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ضروری ہے کہ اسے عبرتناک سزا دی جائے اور اس کا مرتکب ساری زندگی معاشرے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور سوسائٹی کے دوسرے افراد کے لیے بھی یہ سامان عبرت بنا رہے اور دوسرے لوگ بھی اس کا انجام دیکھ کر اس جرم کے کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ مثلاً زنا کا محرک سفلی خواہش کا غلبہ ہے، عورتوں کے حسن و جمال اس کے جذبے کو دیکھ کر ان لوگوں کو تقویت ملتی ہے اور ایک گناہ ہے کہ اس وجہ سے عورت کے خاندان کو سخت رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ زنا کا واقعہ فریقین کی رضامندی سے ہوتا ہے اور اس کا ارتکاب پوشیدہ جگہ پر کیا جاتا ہے، اس لیے اگر اللہ کی طرف سے اس کی سزا عبرتناک نہ رکھی جاتی تو اس برائی کے پھیلنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔
اس کے بعد ہے چوری۔ چوری بڑے گناہوں میں سے اور جرائم میں سے ہے، آخرت میں اس کا بڑا عذاب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، جس نے زمین میں سے ایک بالشت بھی کوئی چیز چرائی، روز قیامت اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اسی طرح شراب نوشی، شراب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا ہے۔ شراب نوشی کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کسی قوم میں اس کی عادت ہو جائے تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شراب نوشی کی سخت سزا مقرر کی گئی۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جن آدمیوں کو ملعون قرار دیا ہے ان میں ایک شرابی بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ہے طالبات قتل و غارت گری۔ ڈکیتی، قتل و غارت گری بھی فساد فی الارض کی بدترین شکل ہے۔ اسے قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ الغرض بدکاری، چوری، شراب نوشی جیسے جرائم گناہ کبیرہ میں شامل ہیں، اور ایمان کی تکمیل 3 اجزاء یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان سے ہوتی ہے، اور جو شخص مذکورہ جرائم کا مرتکب ہوتا ہے وہ عمل بالارکان سے محروم ہو جاتا ہے اور نتیجہ نور ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک سچے اور کامل مومن کو حتی المقدور ان جرائم اور گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کہ ایمان کے منافی ہیں۔ دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر عن عبداللہ بن عمر قال رجل یا نبی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس، سب سے زیادہ سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ کون ہیں؟ قال اکثرهم ذکرا للموت، کہا کہ سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے، واکثرهم استعدادا، اور سب سے زیادہ اس کی تیاری رکھنے والے، اولئک الاکیاس، یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ ذہبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، یہی عقل مند لوگ ہیں جو دنیا سے بھی فضل و شرافت کو لے گئے اور آخرت میں بھی کرامت اور عزت کو حاصل کریں گے۔ طالبات، اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے بڑا دانا عقل مند شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری بھی رکھتا ہے، نیز اس کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں بھی عزت سے رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کو اعزاز اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی یہ بات تمہارے ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے، بیوی بچوں مال جائیداد کاروبار کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، دنیا کی رنگینیوں اور دل فریب بہاروں کو خیر آباد کہہ کر قبر کی آغوش میں پہنچنا ہے۔ موت کی بے رحم اور اندیکھی تلوار بہت جلد تمہارے سارے سر و سامان سے تمہیں جدا کر کے رکھ دے گی جسے تم اپنے آرام، لذت اور آسائش کے لیے مہیا کرتے رہتے ہو۔ تنہائی میں تمہارے شعور کو موت کا احساس ہونا چاہیے، ملنے جلنے والوں سے بھی اس کا تذکرہ کیا جائے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ آدمی مر کر دنیا کی مادی اور جسمانی راحتوں اور لذتوں سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ موت کو بار بار یاد کرنے اور کثرت سے یاد کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان بے لگام نہیں ہوگا، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا رہے گا اور اس کے لیے راہ راست پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے لیے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یعنی اسلام کے متعلق اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا نور جب سینہ میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی علامت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دوری اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، ہمیشہ رہنے والے گھر، آخرت کی طرف رجوع اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی ارشاد ہے قبرستان جایا کرو اس لیے کہ یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قبرستان جانے سے دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اور کل حدیث نمبر 6 کثرت دنیا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔